علیکم۔ کہتے ہیں کہ جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں جیتی جاتی ہیں بلکہ کلاس رومز میں بھی لڑی اور جیتی جاتی ہیں۔ جو قوم اپنی نئی نسل کی ذہنی تشکیل جس انداز میں کرتی ہے وہی اس کے مستقبل کا رخ متعین کرتی ہے۔ تعلیم حکومتوں کے لیے صرف انتظامی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ فکری شناخت، تہذیبی اثاثہ اور مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر حکومت اپنے تعلیمی نظام پہ خاص توجہ دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تعلیم کا مقصد صرف نالج پاس کر دینا یا معلومات منتقل کر دینا ہے، یا اس کے مقاصد میں ایک فری تھنکنگ، آزادانہ سوچ یا تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ، اسی طریقے سے برداشت اور آئینی اقدار کو فروغ دینا بھی ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سی تہذیبیں ہیں، بہت سے کلچر ہیں۔ اس ملک کی سب سے بڑی طاقت اس کا تنوع یا ڈائیورسٹی ہے، اور اس تنوع یا ڈائیورسٹی کو مضبوط کرنے میں نصاب تعلیم کا ہمیشہ بڑا اہم کردار رہا ہے۔ لیکن ادھر حالیہ دنوں میں نصاب تعلیم میں جس انداز سے تبدیلی کی جا رہی ہے اس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بہت سی شخصیات کو بہت بڑا کر کے دکھانا، ان کو گلوریفائی کرنا، جبکہ بعض دوسرے کرداروں کو یا تاریخ کے بعض ادوار کو محدود کر کے، کم کر کے دکھانا، اس کا ایک طریقے سے ایک چلن شروع ہو گیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں، کتابوں میں یا سلیبس میں کس کو شامل کیا گیا یا کس کو اس سے نکال دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تاریخ کو کس زاویہ نظر سے پڑھنے اور سمجھنے کی تربیت دیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جس طریقے کی تبدیلیاں نصاب تعلیم میں ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں، اس نے ہسٹورینز کو، اکیڈمیشینز کو اور طلباء کے والدین کو ایک طریقے سے پریشان کر رکھا ہے۔ سی بی ایس ای نے بہت سی جماعتوں کے ہسٹری اور سوشل سائنس کی کتابوں میں مغل پیریڈ، دلی سلطنت، اسی طریقے سے گاندھی جی کا قتل، گجرات فساد، ایمرجنسی اور دوسرے کئی تاریخی موضوعات کو یا تو تبدیل کر دیا ہے یا پھر اس کو محدود کر دیا ہے، اس کو کم کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف قدیم ہندوستان، ویدک تہذیب وغیرہ کو زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اور معاملہ صرف تاریخ کا نہیں ہے، بہت سی یونیورسٹیوں کے نصاب بدلے گئے، اسی طریقے سے تحقیق کے جو موضوعات ہیں، جو ریسرچ کا ٹاپک ہوتا ہے، ان میں تبدیلی کی گئی، تعلیمی اداروں کے نام بدلے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے زبانوں کے ساتھ بھی الگ طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ بہت سے اسٹیٹس میں، بہت سی ریاستوں میں اردو، عربی اور فارسی کے پورے تعلیمی ڈھانچے پر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس یا اس کے مقابلے میں کہہ لیجئے کہ سنسکرت کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سوال صرف یہ نہیں ہے کہ نصاب تعلیم میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ نصاب تعلیم میں تبدیلی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیا جانا بھی ضروری ہے، اور یہ حکومتوں کا حق بھی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ کیا ہم تبدیلی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ طلباء کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی؟ کیا وہ آزادانہ طور پر سوچ سکیں گے؟ کیا وہ مختلف نظریات کو سمجھنے اور قبول کرنے یا اس پہ بحث کرنے کے لائق ہوں گے، یا ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جو ایک طے شدہ نیریٹو ہے اسی کو سب کو قبول کرنا ہے؟ اگر یہ معاملہ ہے تو یہ تعلیم کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ بدلتے ہندوستان کا سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ہم آنے والی نسل کو کیسا ہندوستان دینا چاہ رہے ہیں؟ ایسا ہندوستان جس میں تنوع کی اہمیت ہوگی، جس میں فکری اختلاف کو گوارا کیا جائے گا، یا پھر ایسا ہندوستان جہاں اختلاف کو کمزوری سمجھا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تعلیم اگر سوال پوچھنے کے بجائے کسی ایک مخصوص بیانیہ کو، کسی ایک خاص نیریٹو کو قبول کرنے کی تربیت دینے لگے تو اس کا نقصان صرف طلباء تک محدود نہیں رہتا ہے
बल्कि उसकी कीमत पूरी कौम को, पूरी सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को चुकानी पड़ती है। अब सोचिए कि एक ऐसी नस्ल जो इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त न करे, जो मुख्तलिफ़ तहजीबों, मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशन और मुख्तलिफ़ कल्चर को शक की निगाह से देखे और तारीख़ को सिर्फ फातिह और मफ्तूह के नज़रिए से समझे, तो वो एक अच्छी और मजबूत जमहूरियत की तामीर नहीं कर सकती। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इमारतें, शाहराहें, इंफ्रास्ट्रक्चर या और भी जो तरक्याती उमूर हैं, ये किसी कौम की कामयाबी की अलामत हो सकती हैं, उसका एक पहलू ज़रूर है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी मुल्क का मुस्तकबिल उसके स्कूलों, कॉलेजों और क्लास रूम्स में तैयार होता है। अगर उसमें आज़ादाना सोच का मौका नहीं दिया गया, अगर उसमें इख्तिलाफ राय को समझने, पढ़ने और उस पर बहस करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो ये जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक बात होगी। आप देख रहे हैं नवाए सरोश और मैं हूं शकील अहमद सलफ़ी। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।